أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ مجادلہ آیات 11 سے 13۔ عدوان اور معصیت کی سرگوشی سے منع کرنے کے بعد مجلس کے مزید آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب قیل لکم تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، فافسحوا تو کشادگی اختیار کرو، کھل کر بیٹھو، یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا۔ مجالس مجلس کی جمع ہے، اگرچہ یہاں احکام خاص طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ منافقین کی شرارتوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ یہ لوگ مجلس نبوی میں مخصوص جتھے کی صورت میں اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے اور اس بات کا خاص اہتمام کرتے کہ ان کے درمیان میں کوئی اور نہ آئے، پھر حضور کی باتوں پر تنقید بھی کرتے، تبصرے بھی کرتے، طعن بھی کرتے۔ تو اب یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، کشادگی اختیار کرنے کا کہا جائے تو کشادگی اختیار کر لی کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ اور لفظ جمع مجالس لانے کا فائدہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی صاحب مجلس کی طرف سے کوئی ہدایات دی جائیں تو ان پر عمل کیا جائے اور رہتی دنیا تک ان احکامات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اذا قیل انشزوا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ، فانشزوا تو اٹھ جایا کرو۔ اگر مجلس میں حسب ضرورت لوگوں کو آگے پیچھے کرنا ہو اور اس مقصد کے لیے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اسی طرح جب مجلس ختم ہو جائے اور جانے کو کہا جائے تو اٹھ کے چلے جایا کرو۔ تو صاحب مجلس کی بات ماننا ضروری ہے، اور جب اٹھنے کا کہا جائے گا اور تم اٹھ جاؤ گے، یرفع اللہ تو فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ بلند فرما دیں گے الذین آمنوا منکم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، والذین اور وہ لوگ اوتوا العلم علم دیے گئے ہیں، درجات مرتبے کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں یا صاحب علم ہیں مرتبوں کو بڑھا دے گا، بلند مرتبوں پہ فائز کر دے گا۔ الذین آمنوا منکم سے تخصیص کر دی گئی ہے۔ آپ کی مجلس میں منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے، یہودی بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات انہی کے ہوں گے جو ایمان لائیں گے تم میں سے، اور ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے جن کو علم عطا ہوا ہوگا۔ تو اہل علم کی بھی فضیلت بیان کر دی گئی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو خبیر خوب باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول جب تمہیں رسول سے رازدارانہ بات کرنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو، فقدموا پس پیش کر دو، بین یدی نجواکم اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقہ صدقہ۔ یہاں یہ بات یاد رہے
کہ منافقین کے بارے میں جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی، ان کا پردہ چاک ہو جاتا، تو ان میں سے ہر ایک اپنے طور پر یہ کوشش کرتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے انفرادی ملاقات کرے اور آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ منافقین میں سے نہیں ہے۔ تو اب یہاں حکم دے دیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر سے کوئی رازدارانہ بات کرنا چاہتے ہو تو اپنی اس بات سے پہلے صدقہ دو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ یاد رہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، جب جو چاہتا آ کر آپ سے ملاقات کر لیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب پابندی لگائی جا رہی ہے، پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرو۔ اب صدقے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صدقہ انسان کو پاک کرتا ہے، دل کے کھوٹ کو دور کر دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جو منافقین تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو جو اب خرچ نہیں کریں گے وہ خام خواہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ بھی نہیں کریں گے، اپنی صفائیاں بھی پیش نہیں کریں گے، کیونکہ منافقین تو صدقے سے بھاگتے تھے، صدقے کو اپنے لیے تاوان اور چٹی سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اہل ایمان کے بارے میں فرما دیا ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، کہ اگر تم نیک نیتی سے صدقہ کرو گے تو یہ تمہارے دلوں کو پاک کرنے کا سبب بن جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بلا شبہ اللہ تعالی، غفور الرحیم، بہت بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں سے غریب اور نادار لوگوں کے لیے اس پابندی کو ہٹا دیا گیا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو مختلف علاقوں سے اور مختلف قبائل سے ہجرت کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے۔ اب کچھ عرصے تک یہی حکم جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس حکم سے پہلے سرگوشی کا جو رجحان بڑھ گیا تھا، اس صدقے کے حکم سے وہ ختم کر دیا گیا۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشاورت کرنا، آپ سے رازدارانہ باتیں کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آپ کا مرتبہ و مقام ہے، آپ کی شان اور عظمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب جس کا دل چاہے وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا شروع کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی کہ پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو، پھر حضور سے بات کرو۔ اہل ایمان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، منافقین پر صدقہ بھاری پڑ گیا، لہذا حضور سے سرگوشی کرنے کا رجحان کم ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی ہٹا لی گئی۔ تاب اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے تم پر رحم کیا، یعنی اس پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور یہ سارے کام ایسے ہیں جو اہل ایمان اور اہل نفاق میں فرق کر دیتے ہیں۔ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے، اور پھر اپنی ساری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان فرما دیتا ہے، پر اہل نفاق کے لیے یہ معاملہ بہت گراں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عمل سے خوب آگاہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اعمال میں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔